تو اپنے حق کے لیے اٹھیں اور اپنا حق جو ہے آپ آئین پر عمل کروائیں. آئین کے تابع ووٹ جو الیکشنز ہوں اس میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس شخص کو ووٹ دیں جو مزدور دوست ہو, مزدور دشمن نہ ہو. اور میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے الحمدللہ. میں بالکل مایوس نہیں ہوں. یہ یقین کریں ان حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ یہاں پارلیمان میں ہو رہا ہے, جو کچھ اکابرین کر رہے ہیں, جو کچھ یہ بیوروکریسی کر رہی ہے اور جو کچھ یہاں اس میں کر رہے ہیں, میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور اس نوجوان نسل پر جو 70% 35 سال سے کم عمر کے ہیں, ہمارا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. دنیا میں کسی ملک کے پاس اتنی زیادہ نوجوان ہیومن ریسورس نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. اس لیے اس نوجوان نسل سے جو کہ اس وقت انٹرنیٹ کی ماشاءاللہ آگہی رکھتی ہے اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ وائبرنٹ ہے, کوئی بین نہیں لگا سکتا میری تقریر کو. بھلے آپ سکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا کہ آج ہر شخص کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے جو وہ سنتا ہے. سو آپ ان میں اتنی آگہی آ چکی ہے عوام میں کہ اب آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ 50 60 70 اور 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے. اس لیے ان کو یہ اجاگر کروائیں. جیسے میں نے کہا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو, تو جگہیں آپ یہ ان کو بتائیں اور آپ دیکھیں پاکستان ایک فلاحی مملکت بنے گا. دنیا کی انہی عظیم قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوگا. ہم کسی کے بھکاری نہیں ہوں گے اور ہم اپنی قیادت, اپنی حکومت اپنے میں سے ہی لے کر جائیں گے. یہ موروثی سیاست نہیں چلے گی اور یہ غلام نہیں ہے ہم لوگ کہ اس طرح سے آپ جو ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے لے کر صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت سے لے کر پارلیمان اور وفاقی حکومت, انہی کو صرف حق ہے حکمرانی کا پاکستان کی, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع. اگر ریاست کی تعریف آئین میں کی گئی ہے کسی کو حکمرانی کا حق ہے تو وہ عوام کو ہے. اس میں نہ آپ کو, عوام کو ہے, پاکستان کی عوام کو ہے. اس میں نہ کوئی مقتدر حلقہ ہے, اس میں نہ کوئی حکومت کا ذکر ہے, اس میں نہ کوئی عدلیہ کا ذکر ہے, اس میں نہ کسی اور ادارے کا ذکر ہے. تو یہ سارے جتنے میں نے ذکر کیا یہ سارے تابع ہیں ریاست کے, یعنی یہ سارے ملازم ہیں ریاست کے, چاہے وہ مقتدر حلقہ ہے افواج پاکستان ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ پولیس ہے. یہ سارے ملازم ہیں آپ کے, یہ عوام کے ملازم ہیں. لیکن بدقسمتی, اور پھر دیکھیے آرٹیکل 5 میں بابا شہید نے منضبط کر دیا آرٹیکل 5 میں کہ وفاداری, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, وفاداری عوام کی. ریاست کا مطلب ہے عوام, وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی, ریاست کے ساتھ, اور تابعداری ہوگی آئین کی اور قانون کی. یہاں بھی وفاداری کسی اور ادارے سے نہیں ہے, عوام کو نہیں کہا گیا. سو عوام پر واجب اور لازم کیا ہے کہ وہ عوام کی جو ہے اپنا حق حکمرانی کو تسلیم کریں, اس کی تابعداری کریں, اور وفاداری اس کی کریں اور تابعداری آئین کی کریں. تو آئین جو ہے بالادست ایک عمرانی معاہدہ ہے. یہ میں حیران ہوتا ہوں, ہم نے تو بدل کے رکھ دیا ہے. قائد اعظم نے, آپ کو یاد ہوگا 1948 میں کہا تھا, بیوروکریسی کو تقریر کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کو فرمایا تھا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, آپ ریاست کے ملازم ہو, عوام کی خدمت کرو, عوام آپ کو تنخواہیں دیتی ہے, یہ حکومت نہیں دیتی. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن کیا ہم نے کر دیا؟ ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا آئین کا. ہم نے آئین کو تابع کر دیا, حکومت کے تابع کر دیا, ہم نے عدلیہ کے تابع کر دیا, ہم نے مقتدر حلقہ کو تو اقتدار اعلیٰ پر بٹھا دیا ہے ہم نے. او بھائی, یہ کہاں کا آئین کہتا ہے؟ مزدور کی بات کرتے ہو, میں کہتا ہوں 23 کروڑ عوام اس وقت مظلوم ہے. سارے, صرف مزدور ہی مظلوم نہیں ہے اس ملک میں. مزدور کا حق تو استحصال شروع سے ہوتا چلا آیا ہے بدقسمتی سے.
اور ہم بالکل جو بھی محنت کش ہے اپنے حق حلال کی کمائی کرتا ہے وہ مزدور ہے. اس لیے حق حلال کی کمائی کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ مزدور ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ نے کہا ہے رزق میں نے دینا ہے. اللہ نے کہا ہے عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے. یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. عزت، ذلت، موت، رزق، زندگی، یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ اللہ کی ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں. ہم نے اقتدار کا خدا بنا لیا، ہم نے طاقت کا خدا بنا لیا، ہم نے حکومت، ہم نے خوف کا خدا بنا لیا. اب یہ خوف سے حکومت کی جا رہی ہے. او بھائی، لوگوں کے دلوں پر راج کرو. لوگوں کے دلوں پر تبھی راج کرو گے جب اس جو ہے اپنا عوام سے آپ پیار کرو گے، مزدور سے پیار کرو گے، محنت کش سے پیار کرو گے. جس طرح ابھی کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ کو روزگار کی جو منہ سے نکلتی ہوئی وہ ایسی سانس جو جس میں وہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہے اس عطر اور اس خوشبو سے، ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ پیاری ہے. وہ روزے میں وہ اس کی جو ہے سانس جس میں سے شاید بو تو آتی ہو، لیکن وہ بو اللہ کو جو ہے عطروں سے 1000 گنا بہتر لگتی ہے. سو یہ دنیاوی منفعت پر مت جاؤ. پاکستان کو ہم نے تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم عوام کے حقوق کے ہم باتیں تو کرتے ہیں جی کہ جمہوریت. او بھائی، جمہور سے تو پوچھو. اور جمہور کو تو تم حق ووٹ کا بھی دینے کو تیار نہیں ہو. جمہور سے تو تم نے حق حکمرانی بھی چھین لیا ہے. جمہور کا تو تم نے روٹی کھانے کا حق بھی چھین لیا ہے. آج کتنے لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، آج کتنے لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ 1 سال میں 40 لاکھ پاکستانی 1 سال میں غربت کی دہلیز سے نیچے گیا ہے. 1 سال میں 40 لاکھ. اور ہماری جی ڈی پی گروتھ 0% پہ چلی گئی ہے، 5% سے 0 پہ ہے، 0.45 پہ جا رہی ہے. ہمارا ملک کا حال تو دیکھیں. آج ہم بھکاری بن کے آئی ایم ایف سے گڑ گڑا کے جو ہے رگڑ کے ناک رگڑ کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ قسط جاری کرنے کو تیار نہیں ہے. آج وہ شرائط ہم پر حکمرانی کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کر رہی ہے. حکمرانی کون کر رہا ہے؟ وہ قوتیں کر رہی ہیں جن کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے عوام کو جو ہے مقتدر کرنے کی بجائے ہم نے آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. ہم نے آئین کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. آئین ایک ایسا ہمارا عمرانی معاہدہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہی اس میں ساری چیزیں، دنیا کا بہترین آئین ہے. شروع یہاں سے اللہ کے نام سے ہوتا ہے. اور ہم نے جب آرٹیکل 2A کو آئین کا حصہ بنایا تو اس میں سارا ہے کہ ایک اسلامی فلاحی وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست ہوگی پاکستان میں، جس میں ہر شخص کو ملے گا روٹی، کپڑا اور مکان، اور طاقت کا سرچشمہ جس میں عوام ہوں گے. یہ ہے خوبصورتی ہمارے آئین کی. لیکن ہم اگر عمل نہ کریں تو پھر یہ آئین کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے. تو میں کہوں گا کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو. جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو اس کو، اور تبھی ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی توہین کر کے الیکشن نہ کروا کے اس ملک میں آپ مسلط کر کے، او بھائی یہ تو پھر فیسسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کیا ہوا ہے، ایک شخص وہ جو سابقہ وزیر اعلیٰ رہا ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم رہا ہے، اس کے گھر پر شب خون جس طرح مار کے بختر بند گاڑیاں لے جا کر، جس طرح گیٹ توڑے گئے، جس طرح دیواریں پھلانگ کر اس کی چادر اور چار دیواری کا تار کر کے اس کے بچے، اس کی بیویاں، عورتیں موجود تھیں گھروں میں. کبھی سنا ہے ایسا ہوتا ہوا؟ بھی کبھی سنا ہے؟ اور یہ ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی پاکستان ہے، اور یہ آئین کی بالادستی. اور کس آئین کی بات کرتے ہو؟ ضیاء الحق والا آئین جو کہتا تھا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں، میں پاؤں تلے یہ ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جمہوری حکومت کیا یہی کر رہی ہے اپنے اس آئین کے ساتھ، جو قرآن کریم کے بعد ایک مقدس ترین ہماری کتاب ہے جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے. باتیں کرتے ہیں، یہ 137 سال پرانی باتیں کر رہے ہو. آج بھی یقین کریں یہ تو ٹھیکیدار کیا گیا ہے. بلوچستان کئی جگہوں پر سرداری نظام میں
آج بھی زنجیروں میں باندھ جکڑ کے ان سے غلامی کروائی جا رہی ہے. آج بھی جاگیردار جو ہے، سرمایہ دار جو ہے، ایک جو ٹھیکیدار ہے، آج بھی دیکھیں تو وہ اسی طرح غلامی کروا رہا ہے. آج بھی 3 کروڑ بچہ سکول میں نہیں جا رہا ہے. آج بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے میٹرک مفت ہوگی تعلیم، اور ہر شخص، ہر بچہ جو ہے تعلیم یافتہ ہوگا اس پاکستان میں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن آج بھی کوئی عمل کروا رہا ہے اس آئین پر؟ او بھائی، حکومت کرتے ہو تو عمل کرواؤ آئین پر. آئین بھی اتنا ہی ایک مقدس آپ کا فریضہ بنتا ہے. آپ حق کے حکمران، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر 180 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، مجھے بتائیں 180 ووٹ اگر 50 گاڑیوں کا آپ قافلہ لے کے چلتے ہو اور اس طرح دھول پھینکتے ہو عوام کے غریبوں پر، تو کیا آپ پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہو؟ کیا اس مزدور کی، جس نے 137 سال پہلے کس طرح سے کاٹا گیا تھا اس مزدور کو، تو کیا پاکستان میں آپ جو مٹی پھینک رہے ہو سارے عوام کی آنکھوں پر، اور عوام کے جو ہے حقوق کو جس طرح سے آپ غصب کر کے سلب کر رہے ہو، تو کیا آپ وہی کام نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ خدا کا خوف کریں. آج ہم 2023 میں ہیں، اور 2023 میں بھی ہم ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں. 4-3-3-2 کیا ہے یہ؟ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤ، تو کرواؤ. کیا جمہور سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ او بھائی، جمہور عوام ہے، لوگ ہیں، مزدور ہے. آپ اپنا حق کے ووٹ دیں. یہ مزدور سب اٹھیں اور مزدور اپنے الیکشن میں اپنا حق ووٹ کا استعمال کریں. آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے اپنے حق کو منوانے کی، اور اپنا حق آپ تبھی منوا سکتے ہیں جب آپ اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں گے. آپ ایک غریب پرور کو ووٹ دیں. اور میں تو کہتا ہوں مزدور پارٹی بناؤ، مزدور پارٹی بناؤ. 70% مزدور پاکستان میں دیکھو آپ کو ووٹ دے گا. لیکن اس طرح اگر سرمایہ دار، جاگیردار اور 50 گاڑیوں کے لشکر لے جانے والوں کو آپ منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجو گے تو وہ آپ کی بات کریں گے، آپ کے حقوق کی بات کریں گے. او بھائی، نظام کو کچھ نہیں ہے. جاگو، اپنا حق جو ہے اپنا چھینو. آپ کا حق ہے ووٹ میں، اور آپ ووٹ پر جب جاتے ہو تو کیوں دیتے ہو اس سرمایہ دار کو، اس جاگیردار کو جو پیسے کی طاقت پر ٹکٹ لے کر آتا ہے اور آپ کے سر پر مسلط ہو کر ان ایوانوں میں بیٹھتا ہے جہاں غریب آدمی کا کوئی بات نہیں ہوتی ہے، جہاں اپنے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، جہاں ترمیم ہوتی ہے قانون میں تو نیب قانون میں ترمیم کی جاتی ہے تاکہ اپنے کیس ختم کر دیے جائیں اور 120-1200 ارب روپیہ ہڑپ کیا جائے. ارے بھائی، یہی پیسہ جو آپ کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، اس ملک کا پیسہ ہے، اس دھرتی کا پیسہ ہے. آپ کے ہر چیز پر ٹیکس لگتی ہے. ماچس کی آپ تیلی بھی لیں گے تو آپ پر ٹیکس لگے گا. آپ کا لوٹی ہوئی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے، اگر وہی آ جائے تو پاکستان کو خدا کی قسم کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ماریں ان کے منہ کے اوپر. تو اس لیے مزدور کرتے تو ہیں آپ، مزدور دن بھی مناتے ہیں، لیکن مزدور کو اس کا حق بتائیں کہ کیا ہے. اس کا حق سب سے بڑا ووٹ ہے. ووٹ جا کے دو، اور ووٹ اس شخص کو دو جو آپ کی ترجمانی کرے. اپنے میں سے دو اس بندے کو جو آپ کی ترجمانی کرے. اگر آپ ارب پتی کو دیں گے، کھرب پتی کو دیں گے جو اربوں روپیہ دے کے ٹکٹ لے کر آیا ہوگا، تو اس ایوان میں بیٹھ کر وہ آپ کے مقدر کی بات نہیں کرے گا. کتنے مزدوروں کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، کتنے مزدوروں کے ماں باپ بیمار ہیں جن کو ہسپتال کی وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، وہ علاج مل رہا ہے، معالجہ مل رہا ہے. آج تو زہر کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے. آپ اگر اپنا حق کے اس طرح سے نہیں چھینیں گے، نہیں لیں گے، تو یقین کریں آپ کا کوئی، یہ 137 سال ہو گئے ہیں نا، پھر ہم 237 سال پہ بھی یہی دن منا رہے ہوں گے. تو اپنے حق کے لیے اٹھیں اور اپنا حق جو ہے آپ آئین پر عمل کروائیں. آئین کے تابع ووٹ جو الیکشنز ہوں اس میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس شخص کو ووٹ دیں جو مزدور دوست ہو، مزدور دشمن نہ ہو. اور میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے الحمدللہ. میں بالکل مایوس نہیں ہوں. یہ یقین کریں، ان حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ یہاں پارلیمان میں ہو رہا ہے، جو کچھ اکابرین کر رہے ہیں، جو کچھ یہ بیوروکریسی کر رہی ہے اور جو کچھ یہاں اس میں کر رہے ہیں، میں بالکل مایوس نہیں ہوں.
مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور اس نوجوان نسل پر جو 70% 35 سال سے کم عمر کے ہیں، ہمارا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا میں کسی ملک کے پاس اتنی زیادہ نوجوان ہیومن ریسورس نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے۔ اس لیے اس نوجوان نسل سے جو کہ اس وقت انٹرنیٹ کی ماشاءاللہ آگہی رکھتی ہے اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ وائبرنٹ ہے، کوئی بین نہیں لگا سکتا میری تقریر کو، بھلے آپ سکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا کہ آج ہر شخص کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے جو وہ سنتا ہے۔ سو آپ ان میں اتنی آگہی آ چکی ہے عوام میں کہ اب آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ 50 60 70 اور 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ اجاگر کروائیں۔ جیسے میں نے کہا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو، تو جگہیں آپ یہ ان کو بتائیں اور آپ دیکھیں پاکستان ایک فلاحی مملکت بنے گا، دنیا کی انہی عظیم قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ ہم کسی کے بھکاری نہیں ہوں گے اور ہم اپنی قیادت، اپنی حکومت اپنے میں سے ہی لے کر جائیں گے۔ یہ موروثی سیاست نہیں چلے گی اور یہ غلام نہیں ہے ہم لوگ کہ اس طرح سے آپ جو ہے موروثی سیاست کے تابع کر کے جس کو چاہیں آپ بنا دیں۔ میرٹ کی بیس پر لے کے آئیں، محنت کی بیس پر لے کر آئیں، حق حلال کی کمائی کی بیس پر لے کر آئیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے کو آگے لے جائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔